بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ریپبلک پالیسی.com کے پلیٹ فارم سے میں عبداللطیف اور میرے ساتھ چودھری طاہر مقصود چینا صاحب آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ قومی اسمبلی کے حلقہ جات کا جو اوور ویو ہم ڈسٹرکٹ وائز آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے میں جو پہلے راولپنڈی کی تحصیل تھی، اب ضلع کا اس کو درجہ مل چکا ہے، مری، تو ہم اس کا ذکر کریں گے کہ وہاں پہ قومی اسمبلی کا ایک ہی حلقہ ہے اور یہ 2023 کی جو لمیٹیشن ہے تو اس میں اس کو علیحدہ کانسٹیچوئنسی نمبر دیا گیا ہے۔ تو چوئی صاحب، آپ راولپنڈی میں بھی آپ نے سرو کیا ہے، تو ذرا اس کے بارے میں حدود اربہ برادریاں وہاں پہ جو رہائش پذیر ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں مری میں جو پاپولر ووٹ ہے اس کی پرسنٹیج کیا ہے جو ریپبلک پالیسی نے اپنا سروے کنڈکٹ کرایا، ذرا ناظرین کو آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، NA51 یہ ابھی مری کا حلقہ ہے۔ مری آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی ایک تحصیل تھی اور اب یہ انڈیپینڈنٹ ضلع ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ایک صحت افزا مقام ہے، یہاں پہ لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی جو حدود ہیں وہ آزاد کشمیر اور KPK اور پنڈی ڈسٹرکٹ سے ملتی ہیں۔ یہ رقبے کے لحاظ سے ایک بڑا حلقہ ہے، البتہ ووٹ یہاں پہ باقی حلقوں کی نسبت کم ہوں گے۔ یہاں پہ عام طور پہ جو لوگ، اس سے پہلے ہوا کہ یہاں پہ بڑی جو برادری ہے وہ ہے عباسی، ظاہر ہے باقی راجپوت، عوان اور سید بھی ہیں، اور باقی جو راجپوتوں کی بہت ساری جو گوتے ہیں وہاں پہ وہ آباد ہیں۔ اور یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ MNA منتخب ہوتے رہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے، لیکن 2018 میں وہ اپنا الیکشن ہار گئے تھے۔ وہاں سے صداقت علی عباسی تھے PTI کے، 136,000 ووٹ لیے، جبکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے 124,000 ووٹ لیے۔ یاد رہے کہ بعد میں شاہد خاقان عباسی صاحب ضمنی الیکشن لڑ کے لاہور سے MNA منتخب ہوئے تھے، تو پچھلے جو 5 سال ہیں وہ لاہور کے نمائندے کے طور پہ قومی اسمبلی میں بیٹھتے رہے ہیں۔ اس وقت جو اوورال صداقت عباسی، یاد رہے کہ اب PTI کا حصہ نہیں ہیں۔ بہتر وجہ تو ان کو ہی پتہ ہے کہ کیوں انہوں نے PTI کو چھوڑ دیا۔ اب وہ ہیں استحکام میں پاکستان پارٹی کا حصہ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے بطور پارٹی ووٹ اتنے نہیں ہیں کہ وہ سیٹ جو ہیں وہ یا جیت سکیں یا سیٹیں جیت سکیں۔ ہاں، انہوں نے اگر الیکشن لڑنا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے ممبران جو ہیں وہ پارٹی کے ممبران جو ہے وہ حصہ بنیں عوام کا، تو انہیں کسی نہ کسی پارٹی سے اتحاد کرنا پڑے گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو جو TV پہ دیکھ رہے ہوں خبریں کہ انہوں نے الیکشن شاید کنٹیسٹ نہیں کرنا اس دفعہ اور کوئی اور کینڈیڈیٹ آئے گا۔ البتہ وہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ جو سروے کروایا گیا ہے پچھلے ماہ ریپبلک پالیسی.com کے پلیٹ فارم سے، تو وہاں پہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں ہے، اور ان میں سے کوئی 58% جو پاپولر ووٹ ہے وہ PTI کے ساتھ ہے، اور 45% جو ہے وہ یا 42% جو ہے وہ دیگر پارٹیاں ہیں، جن میں بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ جی چوہے صاحب، سننے میں آ رہا ہے کہ اس حلقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے جو ہیڈ ہیں وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے تو اسی صورت میں ہی الیکشن لڑ سکیں گے۔
تو اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ جی یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ عباسیز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، تو میاں صاحب اگر الیکشن یہاں سے کنٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کیا صورتحال سامنے آپ دیکھتے ہیں، آپ کیا اس کو کیسے اینالائز کریں گے؟ دیکھیں جی، میاں محمد نواز شریف صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اس وقت بھی پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ درست بات ہے کہ وہ ابھی تک الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہیں، لیکن ان کا کیس شاید ہے کورٹ میں کسی جگہ پہ، تو اگر فیصلہ ہو گیا اور وہ الیکشن لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں، ان کی کون روک سکتا ہے؟ یقیناً وہ ایک ایسا نام ہے جن کو کوئی خاص کسی برادری کی ضرورت نہیں ہوگی، پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ پوری طرح ان کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ یہاں پہ شاہد خاقان عباسی نہیں لڑ رہے اور صداقت علی عباسی صاحب بھی کسی پاپولر پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، تو بڑی آسانی ہوگی میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہاں پہ الیکشن کو جو ہے وہ اس میں حصہ لینا۔ نہیں، جیسے صاحب آپ نے بتایا کہ یہاں پہ پاپولر ووٹ جو ہے اس کی بہت زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی اپنی ظاہر کر رہے ہیں، تو کیا پی ٹی آئی کی اتنی زیادہ پاپولر ووٹ اور پاپولیرٹی کی موجودگی میں اگر پی ٹی آئی کوئی اچھا مناسب کینڈیڈیٹ دے گی تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن جیتنا کیا آسان ہوگا؟ جی بالکل یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کا ایک پاپولر ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے پیچھے ہے۔ اب یہاں جب آپ نے بات کی کہ اچھا اور مناسب کینڈیڈیٹ، تو یہ بڑی مشکل ہے صورتحال پی ٹی آئی کے لیے۔ اچھا اور مناسب کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کے سامنے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے لیے نہ صرف پاپولر ووٹ جو ہے پارٹی کا وہ ہوگا، بلکہ اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی خود سے بھی ایسی شخصیت ہو کہ ان کو خود کے جو ووٹ ہیں، جو ٹریڈیشنل ووٹ ہیں، وہ بھی ان کی طرف آئیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے الیکشن کا جو رزلٹ آئے گا وہ تو ظاہر الیکشن دینے کے بعد جو الیکشن رات ہوا ہے وہ تبھی آئے گا، لیکن جو الیکشن ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے لڑنا یہاں پہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں ظاہر ہے الیکشن میں جو کمپٹیشن تو ہوتا ہے۔ نہیں، میرا پوچھنے کا مطلب یہ ہے جو صاحب کہ چونکہ میاں صاحب بھی تو لاہور سے جا کے مری سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور پی ٹی آئی بھی اگر وہاں یعنی وہاں کا رہائشی نہ ہو، وہ کسی دوسرے علاقے سے کوئی اچھا مناسب کینڈیڈیٹ وہاں پہ اگر وہ اس کو پٹ کرتے ہیں، سامنے لے آتے ہیں، تو پھر کیا آپ کو اچھا کمپٹیشن نظر آتا ہے یا نہیں؟ یہ اچھا اور مناسب کینڈیڈیٹ دوبارہ میں کہوں گا کہ اس کی تعریف کرنی پڑے گی۔ یاد ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب نے پاکستان میں 7 حلقوں سے الیکشن لڑا اور شاید سارے جیت گئے یا 6 جیتے۔ تو یہ بات کہنا کہ جی اب مطلب میاں نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک جیسا ہے، ان کے لیے لاہور، ان کے لیے اسلام آباد، ان کے لیے مری متقرر، اب ان کی اپنے ہی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ ان کے اپنے گھر ہیں اور وہ ہفتے میں 4 دن وہاں گزار رہے ہیں جو خبروں میں آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ مری ان کا اپنا ہی ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیے پچھلے الیکشن میں دیکھیں گے اگر 2018 میں، تو میاں شہباز شریف صاحب کراچی سے لڑے، ہر جنا علیحدہ بات ہے۔ سو اس نام کے، اس کیلیبر کے لوگوں کے لیے جو ان کا رہائشی علاقہ ہے یا کہاں کے رہنے ہوں بہت زیادہ کو معنی نہیں رکھتے۔ نہیں، میرا دراصل جو پوچھنے کا مقصد ہے ناظرین کے لیے کہ کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑی جماعت ہے، اس کے سربراہ ہیں، تو اگر پی ٹی آئی بھی وہاں پہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی پاپولر سپورٹ جو ہے پاپولر ووٹ کی صورت میں وہ پی ایم ایل این سے زیادہ ہے، تو میں یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے 8 قومی اسمبلی کے حلقوں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، تو 7 سے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، اور کراچی کا ایک حلقہ جو تھا وہاں سے وہ نہیں جیت پائے تھے۔ تو ایسے اگر پی ٹی آئی بھی کوئی اپنا مرکزی لیول کا، کوئی کہہ لیں کہ نیشنل لیول کا جو اپنا لیڈر وہ وہاں پہ اگر لے آتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کیا
ایک ہیلدی کمپٹیشن آپ کو نظر آتا ہے؟ یقیناً ایسا ہوگا. مسئلہ وہی ہے ملک صاحب کہ پی ٹی آئی کے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کے مقابلے کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، وہ تو سارے جیلوں میں ہیں یا وہ اس وقت تک منظر پہ نہیں ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کی جو پارلیمانی پارٹی کے جو بورڈ ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں، وہ ٹکٹیں فائنل کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے بارے میں ابھی کوئی اس طرح کی سنگونی نہیں ہے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اگر الیکشن 8 فروری کو ہونا ہے تو الیکشن تو سر پہ ہے. مطلب اگر 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے تو 16 دسمبر یعنی اگلے 4-5 دنوں میں 16 دسمبر تک الیکشن کمیشن پاکستان نے جو الیکشن شیڈول ہے اس کو جاری کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جو مقابلہ ہوگا وہ تو میرا جو سب جو ناظرین کی طرف سے سوال آپ کی طرف یا یہ سارا جاننے کے لیے کہ جس طرح ساری سیاسی جماعتیں یہ اب سب کا یہ مطالبہ ہے کہ الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کہ سب کو برابر کے مواقع ہونے چاہیے. تو اس صورت میں کہ ٹھیک ہے ابھی تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ جیلوں میں ہے یا ان کے لیڈرز جو ہیں وہ جیلوں میں، تو اگر الیکشن شیڈیول آتا ہے، اگر سچویشن ایک جس طرح کہا سارے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، تو اس صورت میں کیا آپ ایک اچھا مقابلہ فورسی کرتے ہیں؟ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کی تعریف کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ ہر بندے کی اپنی مرضی کی لیول پلینگ فیلڈ ہے. کہ پاکستان مسلم لیگ کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا تھا ان کا احتساب کیا جائے، ان کو میاں جس طرح میاں صاحب کو نااہل کیا گیا تھا ان کے مخالفین کو نااہل. مطلب لیول پلینگ فیلڈ کی اگر تو آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کر رہے ہیں جو بظاہر ممکن نہیں ہے. ابھی جو جیری مینڈرنگ ہوئی ہے، لوگ کورٹوں میں گئے ہوئے ہیں جو الیکشن کی جو حلقہ بندی ہیں ان کے خلاف. تو اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں تو یقیناً وہاں پہ مشکل پیش آ سکتی ہے میاں نواز شریف کے لیے. جی ناظرین، یہ جو اس وقت تک کی جو صورتحال تھی، سروے کے جو نتائج وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. تو اب جیسے الیکشن شیڈول اناؤنس ہوتا ہے، پارٹیاں اپنے امیدواران فائنل کرتی ہیں، وہ نامزد کر دیتی ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر ہم ٹریڈیشنل ووٹ اور پاپولر ووٹ اور جو اس وقت ایک الیکشن ویو ہے اس کو سامنے رکھ کے ایک بہتر تجزیہ پیش کریں گے. اگر ہمارا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں مستفید فرمائیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.